سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 131 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اور دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہماری اس عمد کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں اپنا حکم بردار بنا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک جماعت اپنی فرما بردار، وَأَرِنَا، اور بتلا ہم کو، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ، بھیج دے ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت، اور دانائی کی باتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إنك أنت العزيز الحكيم،
بلا شبہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ اور کون نفرت کرتا ہے عن ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے الا من سفہ نفسہ مگر وہی جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ یقین ہم نے ان کو چن لیا تھا فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم فرما مردار بن جا۔ قال کہنے لگے اسلمت میں حکم بردار ہوں لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ مضمون رسالت کی تمہید ہے جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے آزمائشوں امتحانات اور ابتلاءات سے بات شروع کی اور پھر چونکہ انہوں نے باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس لیے پھر بیت اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا اور مقام ابراہیم کا بھی۔ پھر یہ بات بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت باپ بیٹوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو یا اللہ ہر طرح کے رزق سے فراوانی عطا فرما۔ رب العالمین نے فرمایا ضرور ایسا کروں گا۔ ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ مجھے اگر آپ نے امامت اور قیادت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو میری ذریت میں سے بھی عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں سے جو ظالمین ہوں گے ان کو یہ میرا عہد، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ پھر جب اس بات کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی یہاں کے رہنے والوں کو یا اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہر قسم کا رزق اور ثمرات عطا فرما، تو ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا رزق اور دنیا کے انعامات یہ تو ایک عام ہے، کافر ہو یا مسلمان سب کے لیے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ صرف اہل ایمان کو ملیں گے، کفار کو ملیں گے، البتہ اس کے بعد ان کو جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹوں گا۔ آج کی ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی تھی باپ بیٹوں نے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں۔ پوری انسانیت، پوری کائنات کا قبلہ اول قبلہ آخر خانہ کعبہ ہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جوہلا میں یہ بات مشہور ہے بیت المقدس کو قبلہ اول کہہ دیتے ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ یہ ایسی جاہلانہ باتیں جیسا کہ یہودیوں کی مخالفت کے اندر ہمارے ملک کے کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ مجسم جہالت کہتے ہیں اسرائیل پہ لعنت بے شمار۔ ان جاہلوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اسرائیل تو اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔
اپنی جہالت، اپنی حماقت، بدفہمی کے سبب سے غیر شعوری طور پر نبی پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اگر تم نے ان یہودیوں کے لیے تو یہود کی پہ لعنت بے شمار، یوں کہو یہودیوں پہ لعنت، لیکن انہیں کون سمجھائے؟ بدحواس قسم کے لوگ، سیاسی ورکر جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، ایک بھیڑ چال ہے، ایک بھیڑ جدھر چل پڑی تو ساری بھیڑیں اسے چل پڑی، ایک نے کوئی نعرہ لگایا تو بغیر سوچے سمجھے مرد آباد کا نعرہ لگا۔ یہ وہ قوم ہے جو ایک دن کسی کو زندہ باد کہتی، دوسرے دن اس کو مرد آباد بھی کہتے ہیں، لا شعور۔ تو اسی طریقے سے اس لاشعوری میں کہا جاتا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس کو یاد رکھیں، قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے۔ وقتی مصلحت کی خاطر ابراہیم خلیل اللہ کو جس وقت ملک شام میں بسایا گیا، ان کی اور ان کی اولاد کے لیے کچھ عرصے کے لیے، اب کیوں، اس میں کیا حکمت ہے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہم اس پر کوئی رائے نہیں کر سکیں۔ مالک کی مرضی ہے، جیسا کہ سورہ اگلے پارے میں آنے والا ہے، تحویل قبلہ کی جب ذکر آئے گا تو فرمایا وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، جہاں جدھر مڑ کر تم اللہ کی بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے فثم وجہ اللہ، اللہ کی ذات ادھر ہی ہے۔ اب مرضی کا مالک ہے، وہ عارضی طور پر کسی حکمت، کسی مصلحت سے بیت المقدس رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے دے، اس کی مرضی ہے، کون پوچھنے والا ہے۔ چنانچہ وہ سلسلہ چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی دور میں 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پر رخ کر نماز پڑھی۔ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ جس طرح وہاں مسجد قباء ہے، اس طرح مسجد قبلتین بھی ہے۔ قبلتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی مسجد میں کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، بیت المقدس پر رخ تھا۔ نماز کے دوران اللہ کی وحی آ گئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام طرف اپنا رخ پھیر لیجئے۔ چنانچہ نماز کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی، نمازیں نہیں ٹوٹیں کہ نماز توڑ کے اس کے بعد مولوی صاحب تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا آپ نے، پہلے سے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ یہ فرق ہے امت کے عام انسانوں میں اور صحابہ کرام میں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کے خون کے اندر رگ رگ کے اندر دھس گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر قربان ہونے والے تھے۔ سب نے اس طرف رخ پھیر لیا۔ میں نے پہلے حج کے موقع پر مسجد قبلتین کے اندر باقاعدہ وہ نشان دیکھے تھے، اب بعد میں سعودی حکومت نے مسجدوں کی تجدید کی، تعمیر، نئے بڑی بڑی توسیع کر دی، وہ نشانات ختم کر دیے گئے، لیکن میں نے خود دیکھے، اس وقت باقاعدہ نشان تھا اور اس پر لکھا ہوا ہوتا۔ صحابہ کرام نے کسی نے کچھ نہیں پوچھا گیا، نبی پھر گئے ادھر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں سمیت نماز ادا فرما رہے تھے، حدیث کتابوں کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت میں نے خود دیکھی ہے۔ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتار دی، صحابہ کرام بھی جوتیوں سمیت نماز ادا کرتے تھے، انہوں نے جوتیاں اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتیاں اتاری ہیں؟ عرض یا رسول اللہ آپ نے اتاری، تو ہم نے سمجھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، پر مجھے تو حکم اس لیے آیا تھا کہ مجھے جبریل امین نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے کے فلاں گوشے پر ایک نجاست کا ذرہ لگا ہوا ہے۔ یہاں آپ ذہن میں سوچتے ہوں گے بھائی جوتیوں سمیت نماز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، جوتی پاک ہو تو، بلکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے، اپنی رحمت سے نئی جوتی عطا فرماتے ہیں تو کم از کم ایک دفعہ اس کے ساتھ آپ، اور نہیں تو 2 رکعت نفل شکرانے کا ادا کر لیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیا جوتا عطا فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں بستے تھے وہاں پاکستان کی گلیوں جیسی گندی گلیاں نہیں تھیں جہاں نجاست اور غلاظت پڑی ہوتی ہو۔ دوسرا وہ ریتلا علاقہ تھا، اور ریت والے علاقے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اگر جس جوتے کے ساتھ کچھ چیز لگی ہوئی ہو تو وہ ریت پر چلنے کی وجہ سے صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس موقع پر کوئی ذرہ ایسا رہ گیا تھا، جبریل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے، جسم مبارک سے جوتے الگ کرا دیے گئے کہ پاک پیغمبر جو ہے اس کے جسم کے ساتھ کوئی چیز ایسی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً نماز کے وقت میں۔ اور یہی جو واقعہ تھا جب ام المومنین صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی منافقین نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اصحاب رسول سے، صحابہ کرام سے مشورہ پوچھا، رائے لی، ابھی وحی نہیں آئی تھی، رائے لی، تمہارا کیا خیال ہے؟ مدینہ کے گلی گلی کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے، تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سب نے خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں، کیا اعتماد ہے، کیا محبت ہے، کیا عقیدت ہے، کیا ایمان ہے ان کا۔ ان میں سے ایک مقدس انسان نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ ہم اتنا جانتے ہیں جو خدا آپ کے پیروں کے اندر نماز کے موقع، عبادت کے موقع پر جوتا برداشت نہیں کرتا جس کے کونے میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، تو وہ خدا کبھی آپ کے بستر پر کسی ناپاک بیوی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر عائشہ صدیقہ کے اندر کسی قسم برائی ہوتی تو اب تک اللہ کے وحی آ کر جدا کرا دیا جاتا۔ بات ہو رہی تھی قبلہ کی کہ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ ہے۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، ببکۃ مبارکا، برکت والا، وہدی للعالمین، اور پوری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کا سامان ہے۔ فی آیات بینات، اس کے اندر بہت ساری نشانی ہیں اللہ کی قدرت کی۔ مقام ابراہیم ان بینات میں سے، آیات بینات میں سے، اللہ قدرت نشانی میں سے مقام ابراہیم بھی ہے جس کا ذکر کل آیا، اور آپ سن چکے ہیں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور خود کال سیڑھی کی طرح اوپر نیچے ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور نبی کا معجزہ تھا۔ انشاءاللہ دعا کریں زندگی ہوئی تو اس آنے والے جمعے میں معجزے کی حقیقت عرض کروں گا انشاءاللہ، معجزہ اور کرامت قرآنی آیات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز۔ پیغمبر کا معجزہ تھا، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اس کو نشان کو وہیں رکھا گیا۔ کون سی آیت ہے جی قاری صاحب؟ صفحہ 79 چوتھا پیرا کا پہلے ہی صفحہ دیکھ لیں۔ چھیانوے ہے، ہاں جی۔ ان اول بیت، بلا شبہ سب سے پہلا گھر، وضع جو مقرر ہوا للناس لوگوں کے لیے، للذی یہی ہے، ببکہ تو جو مکہ میں ہے، برکت والا، مبارکن برکت والا، ہدی للعالمین سارے جہان والوں کی ہدایت، فی آیات بینات اس میں کھلی اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم ہوا، وہ من داخلو جو اس کے اندر آ گیا کانا آمن، امن والا ہو گیا۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ پہلا گھر عبادت کے لیے دنیا میں بیت اللہ ہی مقرر ہوا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا،
یہ تو نہیں پتا کہ اس کے پاسبان ہم ہیں یا نہیں، لیکن وہ ہمارا پاسبان ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آگے آ گیا انشاءاللہ. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. قاری صاحب آیتیں بتائیں، جب میں آیت پڑھا کروں تو آپ مجھے بتا دیا کریں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبہ کو جو بیت حرام ہے قیاما للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے زندہ رہنے کا اور باقی رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ دنیا قائم رہے گی جب تک بیت اللہ یہاں ہے. جس دن اللہ نے اس نظام عالم کو لپیٹنا ہوا، قیامت آنی، اس میں بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اٹھا دیا جائے گا. تو وہ ہمارا پاسبان ہے، وہ ہے ذریعہ ہمارے دنیا میں زندہ رہنے کا اور اس جہان کے قائم ہونے کا. جس دن وہ اٹھ جائے گا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. صفحہ 160 دیکھیں. ساتواں پارہ ہے. ہاں جی، پہلی سطر ہے. سورہ مائدہ ہے، 7واں پارہ، صفحہ 160، آیت نمبر 97. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ نے کر دیا ہے کعبہ کو جو گھر ہے بزرگی والا، قیام للناس، قیام کا باعث لوگوں کے لیے. تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ پہلا گھر بھی عبادت خانہ بیت اللہ ہی ہے، اور بیت اللہ ہی دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی، اس پر بہت سی آراء ہیں. مختصراً عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے فرشتے نے اس جگہ میں یہ نقطہ رکھا. آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ دنیا آباد نہیں ہوئی تھی انسانوں سے. اللہ کے فرشتوں نے یہاں اللہ کے حکم کے مطابق نشان لگایا. یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ پوری زمین مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، اس کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ کے بالکل محاذات پہ اوپر بیت المعمور ہے جہاں ملائکہ کرام طواف کرتے ہیں، اور اس کے بالکل اوپر عرش عظیم ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اللہ اپنے حکم سے عرش عظیم کو وہاں سے گرائیں تو ادھر دنیا سیدھا بیت اللہ کی چھت پر آئے گا. چنانچہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ سیدھا اس کا رخ ہوتا ہے عرش عظیم کی طرف، جس کے اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش عظیم پر مستوی ہے. کس کیفیت کے ساتھ؟ بس اتنا ہم کہیں گے اللہ عرش عظیم پر ہے. کیسا ہے اس پر بحث کرنا ہمارے لیے غلط ہے، اور اس پر ہم مزید کیا سرائی کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اللہ عرش پر مستوی ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے. اور عرش کا رخ، بیت اللہ کا رخ جو ہے عرش کی طرف ہے. جو بھی بیت اللہ کا رخ کرتا ہے وہ عرش عظیم کا رخ کرتا ہے. انشاءاللہ اگلا پارہ جب شروع ہوگا تو میں اس میں تفصیلی گفتگو کروں گا. سب سے پہلے جبریل امین نے اس کا نقطہ رکھا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اللہ نے تو پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اس جگہ اس کو بنایا گیا. کیسا بنایا گیا، کتنا بڑا تھا، اس بات سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. آدم علیہ السلام کی وہ تعمیر چلتی رہی تا کہ طوفان نوح آیا، اس کے اندر پھر مسمار ہو گئی. لیکن جگہ وہی تھی. پھر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے انہی جگہوں پر وہ تعمیر کی جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت کے اندر. پھر مرور زمانہ کے بعد عمارت بوسیدہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت یعنی آپ کے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، جب کہ آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی. جیسا کوئی گھر پرانا ہو جاتا ہے، مکان پرانا ہو جاتا ہے، نئے سرے تعمیر کرتے ہیں لوگ.
اور جیسا کہ میں گزشتہ رات آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ قریش نے ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر کے خلاف تعمیر کی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ چندہ اتنا نہیں ہوا تھا، آدھے حصے پر چھت ڈالی گئی اور آدھا حصہ چھوڑ دیا گیا، اور اس کو پھر نشان کے طور پر پیچھے دیوار بنا دی گئی جس کو حتیم کہتے ہیں. اس کے پیچھے سے طواف کرنے والا طواف کرتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سطح زمین سے اس کو اونچا کر دیا اور دروازہ بھی اونچا کر دیا، اور جو نکلنے والا دروازہ تھا وہ بند کر دیا. اس میں قریش کی مشرکین کی بدنیتی شامل تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہر شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا، وہی داخل ہوگا جس کو ہم اجازت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا ام المومنین کے سامنے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنا دیتا. فتنہ یہ ہے کہ مشرکین نے فتنہ کھڑا کرنا ہے، اور جو ایمان والے نئے ہیں وہ کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. چنانچہ آج جو موجودہ تعمیر ہے یہ وہ قریش کی تعمیر کے مطابق ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہیں ہے. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کو گزشتہ شب. درمیان میں اس کو توڑا گیا، پھر اس کو توڑا گیا، پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ نہیں، اب اس کو رد و بدل نہیں کرنا. ہر حکمران آئے گا اپنی ناموری کی خاطر خدا کے گھر کو تعمیر کرے گا، شکست و ریخت ہوتی رہے گی تو خدا کے گھر جو ایک کھلونا بن جائے گا حکمرانوں کا. چھوڑ دیا گیا. یہ موجودہ جو بیت اللہ کی تعمیر کا جو طرز ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ کے طرز پر نہیں ہے. مشرکین مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے حضور نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور اس کا حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں آئی تھی، 5 سال ابھی باقی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقبول تھے مکہ کے شہر کے اندر، اتنے دیانت دار تھے، اتنے امانت دار تھے، اتنے صادق تھے، اتنے راست باز تھے، اتنے امین تھے کہ ہر شخص ان کی ذات پر اتفاق کرتا تھا. مختلف قبائل نے خواہش ظاہر کی میرے قبیلے کو یہ اعزاز ملے کہ اس کے کونے کے اندر حجر اسود نصب کرنے کے لیے. دوسرے قبیل نے کہا کہ ہم نصب کریں گے، تیسرے ہم نصب کریں گے. قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی. ان میں سے پرانی وضع کا کوئی بوڑھا آدمی تھا قریشی، اس نے کہا چھوڑ دو بھائی، انتظار کرو، صبح کا انتظار کرو. صبح جو شخص سب سے پہلے آئے گا اس سے پوچھیں گے، اس کی رائے پر عمل کریں گے، جو وہ رائے دے گا. تو فتنہ فساد لڑائی سے بچنے کے لیے پھر سب نے اس کی بات کو مان لیا، کیونکہ لڑائی سے چڑھ جاتے تو کئی بے شمار انسان قتل ہو جاتے. صرف لڑائی وہیں ختم نہ ہوتی، پھر یہ برسوں تک چلتی رہتی. 100 سال تک قبیلوں میں جنگ رہی ہے. پرانی تاریخ قریش کی پڑھی جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے. اور جنگ بھی اتنی معمولی بات پر ہوئی. مثال کے طور پر کسی آدمی کے گھر کے اندر شہد کی مکھیاں تھیں، پال رکھی تھیں. اب شہد کی مکھی جو ہے مطلب ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوس کر آ کر وہ شہد نکالتی ہے. تو اڑتی ہیں مکھیاں، آتی ہیں جاتی ہیں. یہ بلیوں کی خاصیت ہے کہ جب اس طرح کی موٹی سی مکھی ان کو نظر آئے تو یہ جھپٹتی ہیں. پڑوسی کی بلی جھپٹی اور اس نے وہ مکھی پر جھپٹنے کے لیے، مکھی کھانے کے لیے، وہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو جس گھر میں شہد کا چھتا تھا اس گھر کے کتے مالک کا کتا تھا، اس نے بلی کو جھپٹ کر مار دیا. تو بلی کے مالک نے اس کتے کو مار دیا، کتے کے مالک نے اس بلی کے مالک کو مار دیا. پھر قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی اور مدتوں تک رہی. ایسی دیکھیے نبوت کی جب روشنی نہیں ملتی، آسمانی ہدایت جب نہیں ملتی تو دنیا میں لحاظ سے بڑے مہذب کہلانے والے بھی اتنے وحشی اور جانور ہو جاتے ہیں کہ جانور سے ان سے نفرت کرتے ہیں. ایسی سی معمولی باتوں پر جھگڑا ہوا کرتا تھا اور مدتوں چلتا تھا. یہ تو پھر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی قرآن کریم میں آگے آئے گا. اللہ نے فرمایا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اپنے بدعمالیوں اور اپنی باہمی عداوتوں اور دشمنی کی بنا پر تم اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ جہنم کی کھائی کے کنارے پر تھے تم.
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ پاک نے تم کو اس سے بچایا. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اللہ کی مہربانی سے تم سارے کے سارے شبہ ہم شیر و شکر بھائی بھائی بن گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سبب سے ایسا ہوا. وہ جھگڑے سب ختم ہو گئے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد قریش نے تعمیر کی. وہ تعمیر چل رہی ہے ابھی تک، وہی طرز چل رہا. درمیان میں عبداللہ بن زبیر نے اس کو توڑا تھا اور ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر کے مطابق بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں آنے والے حکمرانوں نے پھر اس کو توڑ کر اس طرح کر دیا. امام مالک نے فرمایا کہ اب اس کو توڑنے کی اجازت نہیں. تو یہ 4-5 مرتبہ اس کی تعمیر جو صحیح روایات کی بنا پر تذکرہ آتا ہے وہ یہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے اس مقام پر جب اللہ کا فرشتے نے نشاندہی کی کہ یہ ہے بیت اللہ اور یہ اس کی حدود اربع ہے، یرف اونچا کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد. قاعدہ کی جمع قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں. جو اصول ہوتے ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں کسی معاملے کے. تو یہاں قواعد سے مراد دیواریں ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ان دیواریں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی و اسماعیل علیہ السلام بھی. اور دونوں یہ کام کرنے کے بعد اس پر اترائے نہیں کہ ہم نے بہت بڑا اونچا کام کیا ہے. یہ ہے پیغمبرانہ شان کہ ربنا تقبل منا. دونوں دعا مانگے، یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کیونکہ پکاروں کا سننے والا تو ہی ہے اور لوگوں کے حالات کو جاننے والا بھی تو ہی ہے. کاش کہ مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. جو نبیوں کا نام لینے والا، ابراہیمی ملت پر اپنے آپ کو کہلانے والا ہے، نبی تو کہہ رہے ہیں انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہی سننے والا ہے سب کی پکاروں کو، تو ہی سب کے حالات کو جاننے والا ہے، تو ہی سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے. جب وہ کہنے تو ہی سننے والا اور مرادیں پوری کرنے والا ہے تو پھر اللہ کے سوا اور کون ہے کسی کے پکار سننے والا، مرادیں پوری کرنے والا، حالات کو جاننے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہنے لگے اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی امتن ایک جماعت جو تیری فرما بردار ہو. وارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں عبادت کا طریقہ بتا. مناسک حج کے طریقوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مطلق عبادت کے لیے بھی. ہمیں عبادت کا طریقہ بھی ہمیں یا اللہ سکھا دے. وتب علینا، اور ہم پر مہربانی فرما. انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ان کے اندر ایک رسول. یہ ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا. اس شہر کے باسیوں کے لیے یا اللہ ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو. رسول منہم بتا دیا کہ رسول آسمان سے نہیں آیا تھا، انسانوں کے اندر تھا. آسمانی جو مخلوق ہوتی ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے انسانوں کی ہدایت کا کام نہیں لیا جاتا. انسانوں کی خدمت کا کام تو لیا جاتا ہے یا ان کی بربادی کا کام تو لیا جاتا ہے. اگر کوئی قوم مجرم بن چکی تو خدا کے فرشتے پر عذاب لاتے ہیں یا ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. لیکن ان کے عقیدوں کی اور ان کے دین کی عبادات کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے نبی بھیجے. ہر نبی انسان ہوتا ہے، ہر نبی انسان ہوتے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ انسانوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے. انسان کو برداشت کر سکتا ہے. دنیا کے انسان فرشتے اگر اصل شکل میں ان کے سامنے آ جائیں برداشت نہیں کر سکیں گے. فرشتے نہ انسانی خاصیت رکھتے ہیں نہ انسان فرشتوں کی خصوصیات کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انسانوں کے رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی بھیجے جائیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغیر بنی آدم، میں اولاد آدم کا سب سے بڑا غیرت مند انسان. واللہ اغیر منی، میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے انا انفسکم، میں تم سب سے زیادہ نفیس ہوں.
انفاسو نفیس، نصباً نصب کے اعتبار سے بھی، وحسباً خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی، وسحراً سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرے سلسلہ نسب کے اندر کوئی بدکار نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، سب ہم میرے آباء و اجداد سب نکاح کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آئے۔ نبیوں کے آباء و اجداد کافر مشرک رہے ہیں، مائیں مشرک رہی ہیں، لیکن بد چلن بد کردار کوئی نہیں رہا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ دونوں مشرکہ تھیں، لیکن بد چلن نہیں تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شریف عورتیں بد کرداری اور بد چلنی کو بہت مایوس سمجھا کرتی تھیں۔ چنانچہ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے سسر بھی تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ان کے والد تھے، سیدنا معاویہ کے بھی والد تھے، حضرت ام حبیبہ کے والد تھے۔ تو حضرت ابو سفیان بڑا عرصہ مشرک رہے، مشرکوں کے لیڈر تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو پکے مسلمان ہوئے، پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور دین کی حمایت میں ان کی ایک آنکھ بھی شہید ہوئی، پھر دوسری آنکھ بھی شہید ہوئی مختلف غزوات کے اندر۔ ان کی اہلیہ حضرت ہند، جس کو ہمارے جوہلا ہندا کہتے ہیں، نام ہند تھا، ہندا نہیں، وہ مسلمان ہوئی۔ اور یہ بھی یاد کر لیں کہ آپ کے اخبار نویس جاہل اور جاہل ملا اسٹیجوں پر، کیونکہ پتہ ہے کہ آگے ایسے متحرک بے دماغ اجسام ہیں، پتہ ان کو بھی کسی بات کہنی، گلے پاڑ پاڑ کر حضرت ہند کو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ اس نے چبایا۔ یہ ایک بکواس ہے جو سبائی شروع سے کرتے چلے آئے رہے اور پھر ان کے دیکھا دیکھی سبائی زدہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر پورا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس کے اندر کوئی تذکرہ اس کا نہیں ہے کہ حضرت ہند نے اس قسم کوئی کبھی حرکت کی ہوگی۔ خیر، یہ بڑی شان والی خاتون تھی، زمانہ کفر کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی بڑی نامی گرامی خواتین میں سے تھیں۔ تو حضور کی ساس بھی تھیں۔ جب یہ کلمہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب کو بٹھا کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار لیتے تھے۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، اے نبی آپ کے پاس ایمان قبول کرنے والی عورتیں آئیں گی تو بیعت اس بات پر کریں گے اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، وغیرہ ذالک، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی۔ صفحہ 714 صفحہ 714 دیکھ لیں۔ اٹھائیسواں پارہ سورہ ممتحنہ، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ اس بات پر بیعت کرنا ہے اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو نہیں قتل کریں گی۔ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو زندہ درگور جو کیا کرتے تھے۔ تو یہاں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی کہ شرک نہیں کریں گی، ٹھیک ہے جی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی،
یہ بھی ہو گئی. یہ کہ لا یزنین بدکاری نہیں کریں گی تو حضرت ہند بولنی یا رسول اللہ کوئی شریف عورت بدکاری بھی کرتی ہے؟ حالانکہ پہلے مشرکہ تھیں اب مسلمان ہو رہی ہیں. زمانہ جاہلیت میں زمانہ شرک کے اندر بھی اس اخلاقی برائی کو جو سے نفرت کرتی تھیں اور سوال کر بیٹھیں کہ کوئی شریف عورت کوئی خاندانی عورت بدچلن بھی ہوتی ہے. باقی اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو بہت ساری اور باتیں ہوں گی، اس وقت موضوع سے نکل جائیں گے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے نبی کی بعثت کے لیے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رسول انہی میں سے ہو، یعنی ان قریش مکہ کے اندر رسول بھیجنا ہے تو انہی میں سے ہو. چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بھیجا، اسی قریش میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور قریش کی شاخ بنو ہاشم اس میں ہاشمی تھے. اس نبی کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیات، کہ یا اللہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے گا. یعنی قرآن کریم نازل ہوگا تو یہ بھی پیغمبر پڑھ کر سنائیں گے، اس کے الفاظ کی تعلیم بھی نبی دیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تعلیم دیں گے کتاب کی، مراد اس کا معنی اور مطالب بیان کریں گے. یتلو علیہم سے مراد قرآن کریم الفاظ کی تلاوت کرنا، اور یعلم سے مراد ہے اسے معنی اور مطلب بیان کرنا. اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دانائی کی بات ہے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے احکام شریعہ ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. چنانچہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر حدیث رسول ساتھ نہ ملائے جائے تو بے شمار مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئیں. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. سارے قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ کیا کرنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، قیام میں کیا کرنا ہے، رکوع میں کیسے جھکنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، قوم جلسہ کیسے ہوگا. یہ ساری تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان مبارک سے دی. مطلق حکم ہے نماز قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم نماز قائم کرو جیسے میں نماز قائم کرتا ہوں اس طرح کرو. قرآن میں آتو زکوٰۃ ادا کرو، اس کی کتنی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، لیکن قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں. وہ ساری کی ساری حدیث رسول کے اندر ہے. حج کا حکم ہے، عمرے کا حکم ہے، کوئی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں. اس طرح اور بے شمار مسائل. تو حدیث رسول جو ہے یہ شرع قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں یہاں طرح طرح کے فتنے ہیں. حدیث رسول کے حوالے سے دو قسم کے فتنے ہیں. ایک فتنہ تو یہ ہے کہ کچھ بدنصیبوں نے سر سے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر دیا، منکرین حدیث. اور ایسے آوارہ مزاج لوگ پہلے بھی تھے اور اب بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور جب کسی کو ہلایا جائے نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ شکلیں تو سارے مسلمان ہی نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑی سی گفتگو کرے تو پھر انسان حیران رہتا ہے، یا اللہ ان کو میں مسلمان سمجھتا تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکر ہے. کچھ بدنصیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا سرے سے منکر ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کو مانا تو ہے لیکن اس طرح مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ساتھ بے شمار من گھڑت باتیں بھی حدیث کے نام پر پھیلانے شروع کر دیں. آپ کے ملک کے جو اہل بدعت کا طبقہ ہے یہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. عوام الناس کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، حدیث کے نام پر، نبی کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جب حضور کا نام آیا تو ہر ایک مسلمان گردن جھک جائے کہ حضور ہمارے آقا نے یہ فرمایا ہے. ان کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہوتا کہ تحقیق کر سکیں یہ اس نے جو کچھ بیان کیا صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور بیان کرنے والا جو ہے اس کے اندر دو طبقے ہیں. ایک تو سرے سے جاہلوں کا ہے، کسی مسجد کا امام بن جانے سے دلیل نہیں ہوتی کہ یہ مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا بڑا آسان سا کام، مسئلہ کس نے پوچھنے، چند مسائل اس نے سیکھ لیے، بس قصہ ختم. قوم کو ایسا ہی مولوی اچھا لگتا ہے جو مسجد میں اذان پڑھ لے، نماز پڑھا سکے اور کچھ بات نہ کرے، سستا سا. جو عالم ہوگا وہ پھر کھری کھری باتیں بھی سنائے گا، اور کھری باتیں سننے کا ہمارا مزاج نہیں ہے،
اس لیے اچھا بھی نہیں لگتا. تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو کچھ پتہ بھی نہیں، لکیر کا فقیر ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ضرور ہے کہ جنہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ان پر خدا کی مار یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے مفادات دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹی روایات لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا ہوتا. صرف دنیا میں مفادات خاطر کہ لوگ راضی رہیں، مجھ سے خوش رہیں. یہ جو بیماری پیدا ہوگی کہ مجھ سے لوگ خوش رہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی جو بیماری ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. رب ناراض ہو جائے فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اگر ہم نے کوئی ایسی بات لگا دی جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میرے ذمے کسی نے کوئی بات ایسے لگا دی جو میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لینا چاہیے. تو احادیث طیبہ بیان کرتے وقت یا تو بیان ہی نہ کرے، مجھے پتہ نہیں، اور بیان کرنا ہے تو پھر سوچ سمجھ کر بیان کرے کہ کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہ لگ جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یا کوئی ایسا کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا تو میں ان کے ذمہ لگا دوں گا تو یہ بہت بڑا بہتان بن جائے گا. تو اس میں افراط و تفرید ہے. ایک طبقہ سرے سے منکر ہے اور ایک قائل تو ہے، لیکن قائلین نے پھر اس میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ حدیث کا نام دے کر دنیا میں پھیلانا شروع کر دی حضور کے حوالے سے. تو حدیث طیبہ کا انکار کرنا جرم ہے، کفر ہے، لیکن جعلی اور جھوٹی من گھڑت روایات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیں کوئی روایت ایسی جو قرآن کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہو وہ صحیح حدیث نہیں ہوگی. ہر وہ روایت جس کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کا کوئی مضمون ہوتا ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہوگی. ہر وہ روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے گھرانے کی کوئی توہین کا مضمون ہوگا وہ صحیح روایت نہیں ہوگی. محدثین نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں نشاندہی کر دی گئی ہے. تو یہاں حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کا معنی مطلب بیان کرتے تھے، اور اپنے اس کی تشریح کے لیے جو دانائی کی باتیں فرمایا کرتے تھے اس کا نام حکمت ہے. یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات کے اندر آتا ہے. حکمت سے مراد حدیث رسول ہے. آپ ذرا 22واں پارہ نکالیے. بالکل شروع سے صفحہ 547 اور اس کی آیت نمبر 34 دیکھیں. یہ سارا خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو. یہ پچھلے صفحے سے بات چل رہی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، پھر یا نساء النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو براہ راست خطاب ہو رہا ہے. اے نبی کی بیویوں. آیت نمبر 30 سے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. پھر وذکرنا، صیغہ مؤنث کا وذکرنا، اے نبی کی بیوی یاد کرو، ما یتلا، جو پڑھی جاتی فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، یہ اس مراد قرآن ہے، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، اس مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو قرآن کریم کے اندر حکمت کا لفظ آیا ہے اکثر مقامات، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے. تو نبی کی ذمہ داری میں سے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ ان کو پاک کریں گے، جن کو ان کے اخلاق اور کردار اور اعمال کی تزکیہ کریں گے. آج اگر امت کے کسی شخص کے پاس اخلاقی تعلیم ہے یا کردار کی صحت ہے یا اس کے معاملات ٹھیک ہیں، تو یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں. انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا چل رہی ہے. یہاں تک دعا میں نے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ ابراہیم،
کون ہے نفرت کرنے والا، منہ پھیرنے والا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے؟ الا من صفی نفسہ، سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا دنیا کی زندگی میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا ان کو ان کے رب نے، اسلم، میرا حکم بردار بن جا، ابراہیم خلیل اللہ کو۔ تو بلا تعمل فرما قال اسلمت لرب العالمین، تو کہنے لگا میں رب العالمین کے حکم سے تابعدار ہو گیا۔ کل آپ سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بالکل ابتدائی عمر کے اندر اللہ پاک نے دانشمندی عطا فرمائی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر انہوں نے اپنے آبائی دین و مذہب کے خلاف بغاوت کر دی۔ اپنے والد کو بھی انہوں نے تقریر کی، وہ آپ سن چکے ہیں۔ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو تیسرے پارے کے شروع میں نظر آئے گا۔ قوم کے ساتھ ان کی بات ہوئی، وہ 17 پارے میں سورہ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بت خانے میں داخل ہوئے، ان کے بتوں کو توڑا گیا، ابراہیم خلیل اللہ کو پھر آگ میں ڈالا گیا، وہ سارا کچھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا، نکل گئے۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش آئی کہ بیوی بچوں کو اپنے سے الگ کر دیں، اس آزمائش سے پورے اترے۔ پھر اور بڑی آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ یہ سارے امتحانات گزرے ہیں ابراہیم خلیل اللہ پر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑنے والا؟ سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا۔ ہم نے تو دنیا میں ان کو منتخب کر لیا تھا آخرت کے اندر صالحین سے۔ انہوں نے رب نے انہوں نے کہا اسلم، میری بات مان، میرا حکم مان، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ کوئی ایک پل ایسا نہیں گزرا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کا حکم آیا ہو اور انہوں نے پھر اس میں ذرا سا تعمل کیا ہو۔ بیٹے کو دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ میں ذبح کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر، صرف خواب میں ذبح کرتے دیکھتے ہیں تو سمجھ گئے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ منشا الہی یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ قربانی مانگنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ پہلے بیٹے سے ذکر کیا کہ میں آپ کو خواب کے اندر ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میرے ابا جان، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر پورا کر دیجیے۔ مجھ سے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کیا میں انکار کروں گا؟ نہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اس گھرانے کو خدا بند قدوس نے چن لیا تھا۔ قریش مکہ کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ تو موحد تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو جس نبی کے لیے دعا مانگی تو نبی آ گیا ہے، وہ نبی توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ تم شرک کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو، یہ بات جچتی نہیں۔ یا شرک چھوڑو، ابراہیمی ہو تو پھر ابراہیمی سچے بنو۔ شرک چھوڑو گے تو نبی کی بات مانی جائے گی، اور نبی کی بات نہیں مانتے تو پھر تم مشرک ہو، تمہارا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی۔ وہ حجر اسود والی بات نامکمل رہے گی کیا؟ کل یاد کرنا، کل یاد کر دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں عبادات بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، کردار سب کے سب یا اللہ قرآن کے مطابق ڈھالنے اور اس کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مقتدر طبقہ کی بھی تو اصلاح فرما دے۔ اس ملک کو یا اللہ ایسے حاکم عطا فرما جو قرآن کے سچے خادم ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والا ہوں۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ان کے دلوں کو یا اللہ اپنی کتاب کی طرف پھیر دے، اور قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما اور عمل نصیب فرما،
اور پھر قرآن کریم کے سے تعلق ٹوٹنے کے سبب سے جو پوری دنیا میں افراتفری ہے خصوصاً مسلمانوں کے اندر، یا اللہ اسے ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ہمارے رفقا درس ہمارے احباب جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کو کروٹ کرو جنت نصیب فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ آباء و اجداد جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کو اپنے جوار رحمت جگہ نصیب فرما، خصوصاً جن لوگوں کے ذریعے سے یا اللہ یہ قرآن کی نعمت ہمیں ملی ہے، اے اللہ تو کروٹ کرو جنت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو عام اور جاری ساری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے ساتھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی پریشان ہیں کسی بھی پہلو سے، کاروباری طور پر پریشانی ہے، معاشی تنگ دستی ہے، یا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی ہے، یا اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، یا دوسرے معاملات ہیں، اے اللہ تو سب بخوبی جانتا ہے، سب کے لیے مشکلیں آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔